محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سلسلہ وار سوال و جواب کے آئینے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی اسے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عام الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس لڑکے کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے کس خاندان سے تعلق تھا؟ تو اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے مشہور قول کے مطابق 9 ربیع الاول پیر کے دن مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد اور احمد نام کس نے رکھا؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام پیدائش کے کتنے دنوں بعد رکھا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں ایک فرشتہ کی بشارت سن کر رکھا، جبکہ محمد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز رکھا۔ چھٹا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جس میں سب سے پہلے والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر صوبیہ نے، اور اخیر میں دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سوال، بی بی صوبیہ نے آپ کو کتنے دنوں تک دودھ پلایا؟ جواب، 3 یا 4 مہینے تک بی بی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سوال، ایام طفولیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں کتنے سال گزارے؟ جواب، 6 برس۔ سوال، والد کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سوال، والدہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب، ابو القاسم محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور نانی کا کیا نام تھا؟ جواب، دادی کا نام فاطمہ اور نانی کا نام برہ تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا کب انتقال ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر ہی میں تھے، یعنی اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 برس اور کچھ ماہ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی۔
سوال: والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں کتنے سال رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی کفالت میں 2 سال اور کچھ ماہ رہے اور ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 8 سال 2 مہینہ 10 دن کی تھی۔ سوال: دادا محترم کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کتنی مرتبہ فرمایا اور کس غرض سے فرمایا؟ جواب: 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا اور تجارت کی غرض سے دونوں سفر فرمائے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا پہلا سفر کب اور کس کے ساتھ کیا؟ نیز اس سفر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال 2 مہینے کی چھوٹی سی عمر کے تھے اور حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چمٹ گئے اور ساتھ جانے پر اصرار کیا تو انہیں اپنے اس محبوب یتیم بھتیجے کی وہ حالت نہ دیکھی گئی اور پھر انہیں اپنے ساتھ شام کے سفر میں لے جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ چنانچہ قافلہ جب مقام تیمہ پر پہنچا تو چاچا ابو طالب کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی۔ اس نے تمام قافلہ والوں کی دعوت کی جس میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی آخر الزماں ہونے کی ساری علامتیں ملتی جلتی نظر آئیں اور اس کو اپنی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں یہ یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، تو اس نے سالار قافلہ حضرت ابو طالب کو بلایا اور اس طفل مہجبی کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو ان کو شام ہرگز مت لے جائیے، ورنہ یہود ان کو پہچان لیں گے اور قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے سلسلے میں وہ باتیں دیکھ رہا ہوں جو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب آپ کو وہیں سے لے کر مکہ واپس آ گئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب اور کیوں فرمایا؟ نیز اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے اور کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23 یا 24 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ بنت خویلد کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا دوسرا سفر فرمایا۔ اس سفر میں نختورہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے بھی بحیرہ کی طرح پیشن گوئی کی۔ نیز اس سفر میں کئی معجزوں کا ظہور بھی ہوا جس کو میسرہ نے حضرت خدیجہ کے گوش گزار کیا، جس کے باوصف ان کی نظر میں آپ کی قدر اور بڑھ گئی اور انہوں نے دیگر سرداران قریش کے پیغام نکاح کو رد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کو باعث فخر سمجھا۔ سوال: خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب:
جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار سوال و جواب کی روشنی میں انشاءاللہ دوسری قسط بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔